بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر، دس از نعیم مشتاق ہیئر۔ اور آج 2023 نئے سال کی یہ پہلی ویڈیو ہے اور اس کا میں نے سوچا آغاز لائف لیسنز فرام صحیح البخاری، جو بخاری شریف کی احادیث کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی سمجھ کے مطابق 40 احادیثیں اس پلے لسٹ میں جمع کروں، اور اسی کی ایک کڑی آج ہے۔ تو آج کی حدیث کا میں نے سوچا تھا اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ میں نے سوچا اس کا عنوان یہ ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام اور پرسنل ڈیولپمنٹ۔ پاکستان میں جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے موضوع پہ موٹیویشنل سپیکنگ پہ جو لوگ بولتے ہیں، عام طور پہ تھوڑا بہت اسلام کے حوالے سے ٹچ کر دیتے ہیں، تڑکا لگا دیتے ہیں، یا اسلامی حوالوں سے موٹیویشنل سپیکنگ پہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو اس کی حوالے سے تھوڑا سا حدیث جبرائیل سے تھوڑی سی رہنمائی بھی مل جائے گی، اور اسلام کا بھی تھوڑا بہت ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی حدیث جبرائیل کی روشنی میں علیہ السلام۔ تو اس کا آغاز جو میں کرتا ہوں، میں نے اس کی چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے پاور پوائنٹ پہ، پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے حدیث جبرائیل ہے کیا علیہ السلام، اور اس میں کیا ہے، اور جب اس کی تفصیلات سے آپ واقف ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر میرا ایک چھوٹا سا تھیسس بلڈ اپ میں نے کیا اس کی سمجھ کے حوالے سے، تو وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جی جناب، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 50 ہے، اور اس کا باب 37 ہے، جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا۔ تو یہ ٹوٹل 4 سوال آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ اس کی تفصیل اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور باقی احادیث کی کتب میں بھی یہ ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے یہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ہمارے روبرو ایک شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بے حد سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کے آثار تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس سے واقف تھا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوئے مبارک سے لگا دیا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوؤں پر رکھ لیا اور عرض کیا۔ یہاں اس نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کرے، اور زکوٰۃ دے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور خانہ کعبہ کا حج کرے بشرطیہ وہاں تک پہنچنے پر قادر ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم سب کو اس پر حیرت ہوئی کہ آپ سے پوچھتا ہے اور ساتھ ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اور وہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور روز قیامت پر، اور یقین رکھے خیر و شر پر کہ وہ قضاء و قدر سے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا اس شخص نے کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی دل لگا کر اس طرح عبادت کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو اس طرح نہ دیکھ سکے تو اتنا خیال تو رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلی کیفیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو اتنا خیال ضرور رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تیسرا سوال تھا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا شخص نے کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟
آپ نے فرمایا جب لونڈی مالک کو جنے اور یہ کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست اور بکریاں چرانے والوں کو تو دیکھے کہ وہ بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور میں دیر تک ٹھہرا رہا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ تو یہ حدیث ہے جناب، اور یہ اس کے کانٹینٹ ہیں۔ اب اس حدیث میں دیکھیں تو 3 سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پہ 3 سوال تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اور جو چوتھا سوال تھا قیامت کا، اس کا بھی تعلق ایمانیات سے ہے، یعنی وہ ایمان بالغیب کہہ لیجئے یا قیامت کے حوالے سے، تو وہ جو اس کی نوعیت ہے وہ ایمان کے کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ اور اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں، ٹوٹیلٹی کو، ان کو جمع کریں، تو ہمارے ہاں جو روٹین میں ٹرم بولی جاتی ہیں، اسلام یا دین اسلام کا نام لفظ بولتے ہیں ہم، یا شریعت کا لفظ بولتے ہیں، یا شریعت اسلامیہ کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ جو چاروں عنوانات ہیں، اسلام صرف اسلام بول دیں یا دین اسلام بول دیں، شریعت ہے یا شریعت اسلامیہ ہے، تو اس سے مراد یہ تینوں جو جز ہیں اسلام کے، یہ تینوں کو ملائیں تو اسلام مکمل ہوتا ہے، یا دین کی اصطلاح جو ہے ان کے اوپر آتی ہے۔ شریعت سے مراد عام طور پہ محاورتاً جب ہم شریعت اسلامیہ یا شریعت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے فقہ بھی مراد لیتے ہیں، فقہ اسلامی یعنی احکامات کا جو نالج ہے۔ بٹ جب ہم شریعت کے اسلام کی اور دیگر مذاہب کے حوالے سے شریعت اسلامیہ یا شریعت کی بات کر رہے ہوں گے تو اس سے مراد ہماری کل ہے، اس کا پورے کا پورا اسلام کا کل ہے، اس کے اندر ایمان بھی آتا ہے، اسلام بھی آتا ہے اور احسان بھی آتا ہے۔ عام طور پہ آپ ایک ٹرم سنتے ہوں گے شریعت اور طریقت کی، تو وہاں جب ٹرم شریعت اور طریقت کی بات چل رہی ہوتی ہے تو اس سے مراد اسلام اور احسان کے درمیان کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، یعنی فقہ اسلامی، اسلام کا جو ظاہر ہے وہ شریعت ہے اور اسلام کا جو باطن ہے وہ طریقت ہے۔ مگر اوورآل اگر آپ جب اس کو اس سینس میں دیکھیں گے تو شریعت سے مراد کل ہے اسلام کا، دین سے مراد اسلام کی کلیت ہے، اس میں جو ایمان کا پہلو ہے اس کو بعض کا لوگ مذہب یا ریلیجن سے بھی یعنی ریلیجن کی جو ٹرم ہے وہ دین کی ٹرم کے ایکول نہیں ہے، یعنی دین میں ریلیجن کا جو پارٹ ہے وہ ایمان کا پہلو ہے، ایمانیات کا۔ ادروائز ہمارے ہاں جو اسلام ہے یہ دین کا کانسیپٹ ہے جس میں پوری لائف، جس میں ریلیجن بھی شامل ہے، جس میں لاء بھی شامل ہے اور جس میں احسان یعنی وہ بھی شامل ہے۔ آگے میں چل کے بتاتا ہوں، اس کی تھوڑی کیٹیگرائز کرتا ہوں۔ تو ایک تو یہ آپ نمبر 1 چیز سمجھ لیجئے کہ حدیث جبرائیل کی روشنی میں دین کے 3 حصے ہیں، ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے اور احسان کا حصہ ہے۔ تو ان تینوں کو ملائیں تو تب لفظ اسلام کا معنی اور مفہوم اپنی کلیت میں جمع ہوتا ہے، یا دین اسلام کے لفظ کی اپلیکیشن پراپر ہوتی ہے، شریعت ہے یا شریعت اسلامیہ۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس میں ڈیفرینشیٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ آگے بتاؤں گا۔ جو ایمان ہے اس سے علم العقائد نے جنم لیا، علم الکلام بھی اس کو بولتے ہیں عام طور پہ۔ اسلام کیا ہے، اس سے علم الاحکام یعنی فقہ کا نالج ہے، احکامات کو یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن جو ہے ایمان کی یا اس کی تفصیلات کی، اس علم نے اس سے جنم لیا۔ اور احسان کیا ہے، اس سے علم الاخلاق و زہد یعنی جو شخصیت سنوارنے کا جو فن ہے، جس کو پرسنل ڈیولپمنٹ آج کل کے بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر آپ دیکھیں گے، سافٹ سکلز کہہ لیجیے آپ اس کو، اخلاق کی، تربیت کی، سائیکو تھراپی ہے، سائیکالوجی ہے، ساری چیزیں وہ علم الاخلاق اور زہد میں سے نکلتی ہیں۔ تو آگے جب ایمان کی آپ اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو علم العقائد بیسکلی ایمانیات کا چیپٹر ہے، علم الاحکام یہ اسلام کا جو حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، اسلام کے مذہب کا، یہ اس کا نام ہے۔ احسان جو ہے علم الاخلاق اور زہد کا نام ہے۔ اس کو جب آگے چلیں گے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمانیات میں عقیدے کے اوپر فوکس ہوتا ہے، علم الکلام بھی جیسے میں نے کہا اس میں ہوتا ہے۔
تو عقائد پہ اوپر فوکس جب کریں گے تو وہ علم العقائد کہلاتا ہے، اس میں عقیدہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ اسلام چونکہ پیور پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام ہے، تو جب آپ اسلام کو پریکٹیکلی اپلائی کریں گے تو کس طرح سے احکامات کو، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ فقہ کا موضوع بن جائے۔ اسی سے فقہ نکلی آپ کی، لا یہاں سے نکلا آپ کا۔ اور احسان جو ہے علم الاخلاق اور زہد، یہ ابتدائی دور میں تو اخلاق اور زہد کے نام سے ٹرمینالوجی تھی، بعد میں یہ پراپر ٹرمینالوجی میں کنورٹ ہوا تو تصوف کے نام سے اب ہم اس کو جانتے ہیں، صوفیزم کے نام سے۔ اسپریچولیٹی جو اسلام کی ہے وہ آپ کی یہ احسان کے اس کے چیپٹر سے نکلی ہے۔ اب جو لوگ ایمانیات پہ فوکس کرتے ہیں، علم العقائد پہ، ان کو متکلمین کہتے ہیں، جو عقیدے کے دفاع کے لیے یا عقیدے کی جو جزیات ہیں اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنا، تاکہ ایمان کے معاملات، عقیدے کے معاملات کلیئرٹی کے ساتھ امت تک پہنچے۔ تو جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں ان کو متکلمین کہتے ہیں علم الکلام کے حوالے سے۔ جو اسلام کے حوالے، جو فقہ کا ہے فن، اس پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو فقہ بولتے ہیں، فقی جو لا جورسپروڈنس آپ کی ہے، آپ کی اسلامی۔ اور جو احسان میں کا جو چیپٹر ہے اسلام کا، اس میں جو تصوف یا علم الاخلاق اور زہد پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو صوفیہ بولتے ہیں، صوفیہ کرام بولتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب میں آگے تھوڑا سا چلتا ہوں۔ اب یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ متکلمین میں ہمارا جو یہ اہل سنت والجماعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں اب آپ بات کر رہا ہوں آگے، کہ ہمارے ہاں جو سنی ورلڈ ہے یا سنیزم جس کو بولتے ہیں یا کہہ لیجئے، اس کی بنیاد میں آپ کو بتا رہا ہوں کس پہ ہے، کہ عقیدے میں ہم امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی جب مختلف اوقات میں اسلام دشمنوں نے یا مستشرقین نے یا اس دور کے جب اسلام پر مختلف فرقوں کی طرف سے حملے ہوئے عقیدے کے اوپر اور عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اس وقت امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی جو تھے، انہوں نے آگے عقیدے کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ عقیدے کی تفصیلات، اعتراضات کے جواب میں ان کو دور بھی کیا۔ تو ہمارے ہاں جو سنی ہم ہیں جو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ہم ماتریدی بھی ہیں، اشعری بھی ہیں۔ تو یہ دو نام ہیں۔ اس کے بعد فقہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے اس کے اسکول آف تھاٹ کے مطابق 4 فقہ ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اہل تشیع کے حوالے سے اگر آپ اہل تشیع کی فقہ کو شامل کر لیں تو وہ پھر 5ویں بن جاتی ہے، مگر وہ چونکہ اہل تشیع کا ہے اس میں وہ سنی ورلڈ سے سیپریٹ ہے، مگر وہ مسلمان ہے اور دار اسلام میں شامل ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے پوائنٹ آف ویو سے 4 فقہ بنتی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ اس کے بعد جب احسان کی سائڈ پہ آئیں گے تو ہمارے ہاں جو عام طور پہ معروف ہیں برصغیر پاک و ہند میں، وہ قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے۔ یہ ہمارے ہاں خطے میں برصغیر پاک و ہند میں زیادہ پاپولر ہیں یہ 4 سلسلے۔ مگر جب عالم عرب میں جاتے ہیں تو اس میں شاذلی سلسلہ بھی ہے، رفاعی سلسلہ بھی ہے، اور تقریباً ملا کے کوئی 8-9 کے قریب سلسلے ایسے بن جاتے ہیں جو صوفیہ میں، مغرب سے مراد یہ شام وغیرہ ہو گیا، یا عالم عرب میں وہاں اور بھی سلسلے ہیں صوفیہ کے۔ تو بہرحال جو معروف ہیں وہ ہمارے یہ 4 ہیں۔ تو یہ اب آپ کو حدیث جبرائیل کی روشنی میں ایمان کیا ہے، اور اس کے اندر پھر آگے اس کی کیٹیگرائزیشن جب اسٹڈی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو اس کی کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسلام کیا ہے تو اس کو علم العقائد، احکامات کے نام سے ہم بولتے ہیں، فقہ اس میں سے نکلتی ہے۔ اور احسان کیا ہے، تصوف اور صوفیہ ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی وغیرہ ہے۔ تو اب یہ سارا ایک ٹوٹل پکچر ہے اسلامی تعلیمات کی اور دین اسلام کی، کہ ہمارا جو دین ہے وہ ان 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کے تو پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ اس پہ ہر کیٹیگری کے اندر ایک تاریخ ہے اس کی پوری، اس کے اندر ہر کیٹیگری کے اندر اس کی پوری کتابیں موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، صوفیہ کی اپنی علیحدہ سے ہے، فقہ کرام کی علیحدہ سے ہے، متکلمین، عقیدہ، محدثین، تفسیر، سارا اس میں ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اس پورے گراف کے اندر۔ تو یہ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، اور اس ساری ٹوٹیلٹی کو، یعنی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، دین اسلام، شریعت اسلامیہ۔ جب ہم ان کی بات، یہ جب لفظ استعمال کر رہے ہوں گے نا ان دیئر پیور اوریجنل سینس،
تو پیور اوریجنل سینس میں مراد اس سے یہی ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی شامل ہے، اس کے اندر اسلام بھی شامل ہے، اس کے اندر احسان بھی شامل ہے۔ اوریجنل جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اس میں آپ نہ تصوف کو باہر کر سکتے ہیں، نہ تصوف کو شرک ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مشرک کہہ سکتے ہیں۔ یہ پارٹ اینڈ پارسل آف اسلامک ٹیچنگ ہے۔ اس پہ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ ابھی چونکہ ہم صرف حدیث جبرائیل پہ فوکس ہے تو صرف میں آپ اس کے روشنی میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اسلامی اور مغربی پرسنل ڈیولپمنٹ کے نظام میں جو بنیادی فرق ہے۔ یہ پہلا پارٹ میں نے آپ کو حدیث کا مکمل کر کے بتا دیا کہ حدیث کیا ہے، اور آپ چاہیں تو کسی بھی بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الایمان میں چلے جائیں اور وہ حدیث آپ پڑھ لیجئے، اور اس کی میں نے تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن بھی کر دی۔ اب جو مغربی اور اسلامی پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو سسٹم ہے، موٹیویشنل سپیکنگ کے جو ہمارے ہاں گروز ہیں پاکستان میں اور باقی جگہوں پہ، وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس میں اسلام کا جو نظام ہے اور پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو نظام ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی جناب، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں موٹیویشنل سپیکنگ پہ عام طور پہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس پہ چند ایک جنرل کمنٹس ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں لکھنے والے کا عقیدہ کیا ہے۔ جیسے میں نے ایک ریسنٹلی بک ریویو دیا تھا خود سے خدا تک کتاب کا، تو وہ صاحب تصوف کو استعمال کرتے ہیں، تصوف کی ساری طرز تحریر میں بھی وہی ہے، صوفیہ کرام کا ذکر ہے، اور اینڈ پہ چل کے پھر میں نے وہاں سے کوٹ کیا تھا ایک پیراگراف جس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے مزارات ہیں یا جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سارے بت پرستی اور یہ یعنی کہ یہ سارا ناجائز کام ہوتا ہے۔ پھر میں نے بتا دیا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے بیک اینڈ پہ، تو تصوف کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے عقیدے پہ حملہ کیا تھا موٹیویشنل سپیکنگ یا موٹیویشنل کیٹیگری کو استعمال کر کے نا۔ تو بعض کا جب آپ موٹیویشنل لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو طرز تحریر میں اگر آپ کا اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اوپر بالکل کلیئرٹی ہے تو آپ تحریروں کے اندر نیتوں کو بھانپ لیں گے اور سمجھ جائیں گے یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے اور کہنا کیا چاہ رہا ہے اور آپ کو لے کے جانا کدھر چاہ رہا ہے۔ بس بڑی اچھی ہو، بڑی کمفرٹیبل ہو، بہت مزیدار ٹریول آپ کا ہو، ہر طرح کی آؤبگت ہو رہی ہو، مگر ڈائریکشن اور منزل ہی غلط ہے آپ کی، تو اس کو سفر کی سہولت کو کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں مغربی اور اسلامی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا مین ڈفرینس اور فرق کیا ہے آپ کا نا۔ یہ میں نے اپنے نوٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ میرے بڑے پرانے نوٹس ہیں ہینڈ ریٹن، یہ اسلام اور قرآن پاک کے اوپر جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے نوٹس ہیں کچھ اس میں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے پرانے ہیں۔ تو میں نے سوچا پہلے تو میں آپ کو 23 اگست 1994 میں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ والا سارا یہ اور اس سے اگلا جملہ، اس دور میں میں کیا سوچتا تھا 94 میں، تو اور یہ میں نے جہاں پہ لکھی ہے میں اس وقت ہانگ کانگ میں تھا 94 میں، تو میں آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس میں کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 94 میں اس وقت آج کے کئی موٹیویشنل سپیکر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ اس دور کا میرا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میرا چونکہ کرسچن مسلم ڈائلاگ میں بھی بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی تھی مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی، کرسچن مشنریز کے ساتھ بھی، تو ہم بڑا ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں ڈسکس کیا کرتے تھے انٹلیکچولی۔ تو اس دور میں 94 میں نے یہ موٹیویشنل لٹریچر جو ہے یہ ٹونی بوزن ہو گیا، اینتھنی رابنز ہو گئے، اسٹیون کووی ہو گئے، ان لوگوں سے میں ملا بھی ہوں چند ایک سے، جم رون ہو گیا، تو میں نے اس دور میں یہ چیزیں پڑھنی شروع کی تو پھر میرے ذہن میں اپنے مذہب کا بھی یہ ساری چیزیں آئیں، تو میں نے سوچا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے، میں پہلے پڑھ دوں جو میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو میرے تھاٹ پروسیس کا بھی تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ 94 میں کیا سوچتا تھا۔ میں نے لکھا ہے کہ ہانگ کانگ کے امریکی چینی دوست ڈینیل کونگ سے گفتگو کے دوران زیر بحث آنے والے اہم نکات۔ اس میں نے لکھا ہے کہ مذہب اور سیاست میں تفریق عیسائی تعلیمات کا حصہ ہے، چونکہ مغرب میں اکثریت عیسائی امت کی ہے، اس لیے سیکولر میدان میں تحقیقات کے پیچھے یہی تعلیمات نفسیاتی شامل ہیں۔ یہیں سے مغربی تصور تعمیر شخصیت اور اسلامی تصور تعمیر شخصیت میں بنیادی فرق کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی جو مغرب میں تو انفلوئنسڈ ہے کرسچینٹی کا اور ان کا تھاٹ پروسیس بھی وہیں سے ڈیولپ ہوا ہے، تو وہاں چرچ اینڈ اسٹیٹ دو علیحدہ علیحدہ ڈویژنز کریٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی اس ڈویژن کا شکار ہے۔ یعنی آپ چرچ سے پرسنل ڈیولپمنٹ
کا سبق لے لیں، یا آپ اسٹیٹ میں سیکولر رہتے ہوئے تعلیم کے میدان سے پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو کمرشل کانسیپٹ ہے، جو اسٹیٹ اور اسٹیٹ ویلفیئر کے اوپر وداؤٹ مینشننگ ریلیجن، ایکسکلوڈنگ ریلیجن، یا وہ والا سسٹم لے لیں۔ اس میں نے لکھا ہے کہ مغرب میں مشہور و معروف تمام مغربی علماء نفسیات جنہوں نے تعمیر شخصیت پر مختلف انداز سے تحقیق کی ہے، ان کی تحریرات اور تحقیقات میں بھی یہی تفریق نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں تعمیر شخصیت کی تمام تحقیقات اور اصول و قوانین ورلڈ اورینٹڈ ہیں، یعنی فوکس ہے دنیا کے اوپر۔ ساری تحقیقات کا دار و مدار عقل انسانی پر ہے، روزمرہ کے تجربات اور ان سے اخذ شدہ نتائج پر ان کے اصول و قوانین کا دار و مدار ہے، یعنی انٹلیکچول ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر، آبزرویشن کے اوپر وہ سارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو تھیوریز ہیں یا وہ نظام ہے، تو وہ سارے کا سارا ایک تو ورلڈ اورینٹڈ ہے اور دوسرا انٹلیکٹ بیسڈ ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا تصور تعمیر شخصیت عقل انسانی کی بجائے براہ راست وحی الہی پر مبنی ہے۔ اس لیے 1400 سال سے بنیادی مسلمات، اصول و قوانین میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس مغرب میں چونکہ ساری کی ساری تحقیقات کا مدار حسنہ فی دنیا پر مشتمل ہے، اس لیے دنیا کے حالات و تقاضوں اور معاشرتی اختلافات کے ساتھ ساتھ اصول و قوانین بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ٹرائل اینڈ ایرر سے ان کا نظام جو ہے اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اسلام میں شخصیت کی تعمیر و ترقی حسنہ فی الدنیا والآخرہ دونوں کے حسین امتزاج پر مشتمل ہے۔ چونکہ انسانی شخصیت میں روحانی اور دنیاوی دونوں کے تقاضوں کی تلق بیک وقت موجود ہے، اس لیے اسلام نے حسنہ فی الدنیا و دین کو ملا کر انسانی شخصیت میں بیلنس کریٹ کر دیا ہے، اور یوں شخصیت شعور اور لاشعور کے اختلافات سے بچ جاتی ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں اسلامی اصول و قوانین اور دنیاوی عقائد و تصورات میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق اور گواہی پر مشتمل ہیں۔ اس کے برعکس مغربی تحقیقات کا دائرہ صرف حسنہ فی الدنیا تک محدود ہے، اور حسنہ فی الآخرہ چرچ کے پادری حضرات کے سپرد ہے، یا چرچ کے ڈپارٹمنٹ کے سپرد ہے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ مغرب میں حسنہ فی الدنیا کے فلسفے کے تحت جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، وہ حسنہ فی الآخرہ کے نمائندگان کی تبلیغ سے بنیادی طور پر اختلافات اور تضادات پر مشتمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ تحقیقات کی روشنی میں دین و دنیا میں تفریق کا اصول ایک اٹل حقیقت میں بدلتا جا رہا ہے۔ یعنی جو مذہب کی ان کی تعلیمات ہیں، اس کا میں جملہ مطلب سمجھا دوں، مذہب کی تعلیمات کا ایک وہ بالکل ایک ٹنل فوکس ہے، اور سائنس جدید تحقیقات آ رہی آگے، تو اس کے درمیان پھر کلیش اور زیادہ گہرا اور نمایاں ہو جاتا ہے، کیونکہ تحقیقات کچھ اور بتا رہی ہیں، اور جو مذہب کا ایک پرانا ویژن ہے وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس پہ بڑی اچھی کتاب ہے بائبل، قرآن اور سائنس، یہ مورس بوکائی کی ہے، بڑی مشہور ہوئی تھی ارلی 80s میں نا، تو یہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، میں نے آگے لکھا ہے کہ اس لیے کہ تعمیر شخصیت کے میدان میں تمام تحقیقات کا حاصل اس لیے کہ تعمیر شخصیت کے میدان میں تمام تحقیقات کا حاصل مثبت ہے، جبکہ عیسائی عقائد بیشتر شخصیت کے منفی پہلوؤں کو عقائد بناتے ہیں۔ یعنی جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی سائنس ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف کھینچ رہی ہے، اور جو چرچ کے بعض ڈوگماز ہیں یا مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ انسان ازل میں گناہ میں پیدا ہوا ہے، تو اس لیے طبیعت بار بار گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، تو وہ یعنی گناہ کا موجود ہونا طبیعت میں اور انسان کا گناہ گار ہونا، یہ ایک نیگیٹو کہہ لیجیے آپ اس کو، یعنی کہ تھاٹ پروسیس ہے، یعنی یہ عقیدے کا نیگیٹو پہلو انسان کے حوالے سے، وہ بے شک درست ہی ہوگا ان کے عقیدے کے مطابق، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گناہ گار ڈکلیئر کر دینا یہ ایک یعنی کہ پازیٹیو بات نہیں ہے نا۔ تو جبکہ پازیٹیو تھنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یو کین میک یور اون ڈیسٹنی، یعنی وہ پازیٹیو تھنکنگ یا پرسنل ڈیولپمنٹ کی جو تھیوریز ہیں کہ انسان کو اللہ پاک نے قابل پیدا کیا ہے، مثبت پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی شخصیت کو اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ جب ریلیجن، جو ٹریڈیشنل ریلیجن ہے مغرب کا، اور وہاں کی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہے، وہ ہمیشہ بنیاد سے اختلاف میں رہتی ہیں آپس میں۔
اچھا، اس میں نے ایک اور بڑا کیا ہے کہ اب بعض چرچوں میں تو ان جدید نفسیاتی تحقیقات کی روشنی میں عیسائی عقائد کی اصلاح نو ہو رہی ہے۔ بہت سارے چرچ کے پادری دیکھیں گے کہ جب وہ پہلے ٹریڈیشنل تبلیغ کرتے تھے تو ان کا ٹون، ان کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہوتی تھی۔ جب انہوں نے پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کیے، اب بہت ساری چرچز ہیں کہ وہ ویلفیئر گاسپل کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ گاسپل کی تعلیمات کو امید سے نکال نا امیدی سے نکال کے امید کی طرف لائیں، تو وہ گناہ اور سن والا پہلو کو نکال کے تو موٹیویشنل ڈائریکشن جو ہے مذہب کے اندر سے نکال کے، مذہب کی تعلیمات سے نکال کے، تو اس کو موٹیویشنل سائنس میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ بہرحال جو میں نے ضروری نکات اس میں لکھے تھے وہ یہ تھا کہ مغربی اور عیسائی ماہرین نفسیات اور اسلامی تصور تعمیر شخصیت میں بنیادی فرق ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اسلامی نظام تعمیر و شخصیت وحی الہی پر مبنی ہے، اور مغربی تعمیر شخصیت کا جتنا بھی فاؤنڈیشن ہے وہ عقل انسانی پہ ہے، سائنس پہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی نظام دین اور دنیا میں توازن پر مبنی ہے، جبکہ مغربی تصور دین اور دنیا کی تفریق پر مبنی ہے۔ نمبر تین، اسلامی نظام علمی دیانت پر مبنی ہے، جبکہ آپ یوں کہہ لیجئے اس کا میں نے چونکہ بعض ایسی تھیوریٹیکل چیزیں ہیں مغرب میں چونکہ دین اور دنیا کی تفریق ہے، تو اس میں نیگیٹیوٹی ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے آپ کی ہر حالت میں نا۔ اور چوتھا ہے کہ اسلامی نظام شخصی کمال کی ضمانت پر مبنی ہے، یعنی آپ کو ڈیولپ کرتا ہے تو وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ صرف اسلام کے اندر رہیں اور کسی اور فلسفی کو، کسی ریلیجن، کسی کے پیچھے مت جائیں، ایمان، اسلام اور احسان، یہ تینوں کیٹیگری کے اندر آپ کو ہر وہ چیز پرسنل ڈیولپمنٹ کی مل جائے گی جو دوسرے مذاہب میں کسی ایک میں ایک ہے تو کسی دوسرے میں دوسری ہے۔ ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں نہ کسی فلسفی میں اویلیبل ہیں نہ کسی مذہب میں اویلیبل ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں دین اسلام کہ یہ ٹوٹیلٹی کمپلیشن میں ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے دامن میں آ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز یہاں سے مل جائے گی، سائیکالوجی بھی مل جائے گی، لا بھی مل جائے گا، عقیدہ بھی مل جائے گا، فیتھ۔ تو آپ کو مختلف ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا کے مختلف جگہ سے چیزیں پک اینڈ چوز کر کے اپنا کوئی میتھڈولوجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری چیزیں آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم سے مل جائیں گی۔ اور بہت ساری میں نے اس میں لکھا ہے، بٹ بہرحال اینی وے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ 94 میں کیا سوچتا تھا، تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو وہ کام کی بات مل جائے۔ بٹ یہ ہے کہ اب موٹیویشنل سپیکنگ کی جو ہے بات، اب میں آپ کو ابھی جو ہو رہا ہے اس وقت 2023 میں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کو اپنے عقیدے کا ہی نہیں پتہ کہ وہ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ۔ بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کو فقہ کی باریکیوں کا نہیں پتہ، یعنی فقی ہونا ضروری نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو اگر آپ نے موٹیویشنل سپیکنگ کے میدان میں آ کے اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے، بولنے کا شوق ہے، تو بیسک سینس اور انڈرسٹینڈنگ تو آپ کو ہونی چاہیے نا فقی معاملات کی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو موٹیویشنل سپیکنگ میں تعمیر پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے اسلام کے اندر، یہ صوفیہ کا شعبہ ہے، تصوف کا شعبہ ہے۔ اور بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ایسے ہیں جو انٹلیکچول ہیں، کسی سے بیعت نہیں ہے، کسی طریقت پہ نہیں ان کی اٹیچمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی شعبہ تصوف کا ہے جس سے وہ فیڈ لے رہے ہیں اپنی تحریروں کے لیے، مگر اس شعبے میں کسی کی کوئی مہارت نہیں ہے، کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے، نہ بھی اگر آپ کی کسی سے بیعت ہو، نہ بھی آپ کی کسی سے نسبت ہو، تب بھی آپ کو ان تفصیلات کا علم تو ہونا چاہیے نا۔ نہ ان کو اسلامی تاریخ کے عقیدے کا پتہ ہے۔ اکثر لوگوں کو اگر میں پوچھوں نا آپ عقیدے میں کس کے پیروکار ہیں تو وہ چپ ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہوگا امام ابو منصور ماتریدی کون ہے، امام ابو الحسن عشری کون ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھائی جان آپ عقیدے میں معتزلی ہیں تو اب ان کو بہت ساروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا، نام ہی پہلی دفعہ سنا ہوگا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے تھاٹ پروسیس کو جب آپ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ کیا رہے ہیں، انگریزی کی کتابیں، ان انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کر کے بیان کر دیتے ہیں، انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کر کے اپنی کتاب میں اپنے نام سے لکھ دیتے ہیں، اور امپریشن یہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے انٹلیکچول ہیں۔
انگریزی کتابوں کے پیچھے بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کا تعلق چرچ سے ہے. اسٹیون کووی مورمن چرچ سے ہے. زگ زگلر بیپٹسٹ چرچ سے ہے. ٹھیک ہے. جان میکسویل بیسکلی پادری ہے, چرچ اس کی اپنی ہے, تو اس نے بائبل مقدس کے حوالے سے اس نے بلکہ کتاب بھی لکھی ہے بائبل لیڈرشپ بائبل کے نام سے. یعنی تفسیر جو ہے وہ جو مینجمنٹ کی ماڈرن مینجمنٹ کی کتابیں ہیں, تو بائبل کی کس آیت سے کیا اخذ ہوا ہے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس نے وہ لکھ دیا. جیسے ہمارے ہاں تفسیر جتنی ہے اعتقادی ہوتی ہے عام طور پہ, تو آپ پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لکھنی چاہیے. آج کل لوگ لکھ رہے ہیں اسلام کے حوالے سے, مغرب میں اچھی کتابیں بھی آ رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, بلکہ میں آپ کو ایک اچھی کتاب بھی انٹروڈیوس کراتا ہوں, میرے پاس ہے, اٹھ کے نہیں جانا پڑے گا, اس لیے میں نے کہا آپ کو بتا بھی دوں. اس کا میں علیحدہ سے بک ریویو دوں گا. ڈاکٹر عائض القرنی کی ہے, اسوائے عالم ہے. ٹھیک ہے. ان کی وہ کتاب تھی لا تحزن, وہ بڑی مشہور ہوئی تھی, اور اب دوسری کتاب ان کی یہ آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر, لیڈرشپ اور مینجمنٹ اور موٹیویشنل سپیکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دس از ون آف دی بیسٹ بک. انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اور مزے کی بات آپ کو سناؤں, میں نے کہا تھا نا عقیدے کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ آگے ہو کیا رہا ہے. چھاپنے والے وہابی مسلک کے ہیں, لکھنے والا اہل سنت والجماعت کا, یہ کویتی ہیں اہل سنت والجماعت کے ہیں, اور چھاپنے والے یہ دارالاسلام بھی پیورلی وہابی پوائنٹ آف ویو کے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. ان کی ایک اور کتاب ہے لا تغضب, ہاں اینگر مینجمنٹ پہ, وہ لا تغضب ہے غالباً اس طرح کا نام, ڈونٹ بی اینگری. وہ ابھی تک کسی کو ہوا نہیں لگی کہ وہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. میں جدہ میں تھا 2016-17 میں, تو میں وہ بھی لے کے آیا تھا, میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے وہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. تو ایک کویت میں تھے, ان کو میں نے بڑا ریسرچ کیا, اسٹڈی کیا. آپ ان کی تحریروں میں پڑھیں گے تو تحریروں کے اندر آپ کو وہابیزم نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے بری بات, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی جس اسکول آف تھاٹ سے آ رہا ہے یا جس پبلشر نے جس کی کتاب چھاپی ہے اس کا اپنا نقطہ نظر بھی وہی ہو. ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے. دارالاسلام نے بڑا اچھا کام کیا, ان کو مبارک ہو, بہت بہت امید اچھی کتابیں اس طرح چھاپتے رہیں گے. تو جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری سیرت طیبہ کی روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روشنی میں, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فادر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹیم لیڈر, تھنگز لائک دیٹ. تو یہ اتنی موٹی کتاب ہے, میں اس کا علیحدہ سے بک ریویو دوں گا. ابھی میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ صرف آپ اسلام سے اگر جڑ جائیں تو اس حدیث جبرائیل کی روشنی میں جو اسلام کے 3 حصے ہیں, ایمان کا, اسلام کا اور احسان کا, اس میں اتنا کچھ ہے کہ دنیا جہان سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے, کیونکہ تینوں کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ قرآن و سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے. تو قرآن اور سنت, قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, اس میں ہر چیز بے نیاز کر دیتی ہے. اور ان دونوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, ان دونوں کو پریکٹیکلی اپلائی کیسے کرنا ہے, عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ادب اور احترام کا کیسے کرنا ہے, میرا بک ریویو ہے خود سے خدا تک, وہ آپ دیکھیے گا کہ اکثر لوگوں نے جو آج کل کے روحانی گرو بنے ہوئے ہیں, انہوں نے جب لکھنا شروع کیا ہے تو بڑے ایسے بے ادبی کے الفاظ, نسبتیں ازواج مطہرات کی طرف فرما دی ہیں, یعنی اپنے جملوں کو حدیث بنا کے پیش کر دیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج کل کے موٹیویشنل سپیکر جو ہیں یا روحانی گرو ہیں, ان سے بچیں. یہ حدیث جبرائیل کی روشنی میں تھوڑا سا اپنا ایویلویٹ کریں کہ آپ نے اسلام کے کس حصے کو زیادہ پڑھا ہوا ہے اور کس حصے سے کم شناسائی ہے. تو جس حصے پہ کم پڑھا ہوا ہے اس پہ جا کے تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیں, تاکہ آپ کو ایک بیلنس ویو نظر آ جائے اسلام میں, ایمان میں اور احسان میں. یعنی آپ کا عقیدے کی تفصیلات, عقیدے پہ کیسے حملہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ موٹیویشنل کتابیں لکھ کے تو آپ کو کیپچر کر لیتے ہیں, طرز تحریر بڑا شاندار ہوگا, لکھنا بڑا مزہ آئے گا, آپ کو پڑھنے کا بڑا مزہ آئے گا. وہ مزہ لیتے لیتے, جیسے بس کے سفر کی میں نے مثال دی, کہ آپ سفری سہولتوں میں گم ہو جائیں گے, بٹ جب اتریں گے تو پتہ چلے گا منزل ہی آپ کی غلط آئی ہوئی ہے, وہ تھی نہیں منزل جہاں آپ جانا چاہ رہے تھے, چونکہ سفر کی سہولتوں میں گم تھے اور واہ واہ اور نعرے بلند ہو رہے تھے, اس لیے پتہ نہیں چلا کہ ڈرائیور آپ کو لے کے کدھر جا رہا ہے. تو کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ طرز تحریر بڑا خوش مزاج والا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, دل لبھا لینے والا ہوتا ہے, بٹ اینڈ پہ وہ لے کے کدھر جا رہا ہوتا ہے آپ کو, وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو ڈائریکشن اس کی کیا ہے.
آپ کے ساتھ حسن سلوک کی، تحریر میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کی کہ پیچھے نیت کیا ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں یا موٹیویشنل انڈسٹری کو انالائز کرنا چاہتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، یا آج کل کی جو خرافات ہیں، خباستیں ہیں، اس سے خبردار رہنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، تو موٹیویشنل اسپیکر سمجھ لیں ایسے ہی ہیں جس آدمی کو تبلیغ کا شوق ہوا ہو، 2 کتابیں پڑھ کے اس نے تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے، آواز اچھی ہے، انداز بیاں اچھا ہے۔ آواز اچھا ہونا، انداز بیاں اچھا ہونا، اس بات کی کہاں سے گارنٹی آ گئی کہ وہ جو دلیل لے کے آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی؟ تو کتابیں پڑھ کے، زبانی یاد کر کے، اچھے انداز بیانی سے بیان کر دینا، یہ قصہ گوئی کہتے ہیں اس کو۔ تو آج کل اچھے قصہ گو ہیں، ٹرینر نہیں ہے اچھے مارکیٹ میں، موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے۔ تو آپ اس ایسے آدمی کو سنیں جس کا دین کا بھی تھوڑا بہت فہم ہو، دین کا بھی شعور ہو، وہ آپ کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا اپنے ایمان سے، اپنے دین سے محبت کرنا بھی سکھائے۔ ادب، تعظیم، محبت، یہ بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ موٹیویشنل اسپیکر بن کے بھی نہیں ملنی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور آپ کا جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہے، آپ لیو اینڈ لیٹ لیو والی فلسفی ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا جو بھی عقیدہ ہے، اپنے کلیئرٹی کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ میدان میں آئے، چھپائیں نہ اپنے آپ کو، دھوکہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ دھوکہ دے کے آپ کو اپنی محفل میں لے آئیں گے، اور پھر آپ کو اینڈ پہ پتہ چلے گا، جب پتہ چلے گا آپ اپنے ٹریک سے اترے ہوئے ہیں، کسی اور کے ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کلیئرٹی، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کے پیچھے، حسن سلوک کے پیچھے، حسن گفتگو کے پیچھے نیت کیا ہے۔ تو یہ ہے جی، آج تھوڑا سا حدیث جبرائیل کے حوالے سے تھوڑی میری گفتگو ہے۔ اس میں جو اچھی بات لگے لے لیجیے گا، جو آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہے اگنور کر دیجیے گا۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ مجھے آپ گائیڈ کر دیجیے گا کمنٹ میں، اس میں ویڈیو کے۔ تو خود سے خدا تک کا میں ویڈیو لنک بھی ڈال دوں گا، وہ آپ اس کے ڈسکرپشن میں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور آج کی حدیث مبارکہ یہ تھی، حدیث جبرائیل کی۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔